اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں سورہ انفطار۔ بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے اور خاص طور پہ اس کی میں عادی کروں گی کیونکہ اس کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے اندر خاص طور پہ آیت نمبر 6 کو میں ڈیٹیل میں ڈسکرائب کرنا چاہوں گی، کیونکہ وہ فوکس کرتی ہے کہ انسان کو کیا چیز دھوکے میں رکھتی ہے، کیا چیز غفلت میں رکھتی ہے، کیا وہ چیزیں ہیں، کیا وہ ہیبٹس ہیں، کیا وہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اور وہ ہم پہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور انشاءاللہ گروپ کے اندر بھی یہی ٹاپک ڈسکشن میں کیری آن ہوگا۔ آگے شروع کرتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، اے اللہ ہمیں صراط المستقیم راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور ستارے بکھر کر پڑ جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور قبریں ریزہ ریزہ کر دی جائیں گی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ وَعَمِلَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس دن ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا بھیجا۔ ٹھیک ہے، اب یہ وہ دن ہے، مطلب اس نے اپنے نفس کی پجاری بنا رہا یا اس نے زندگی جو گزاری وہ کس طرح، اس میں آگے میں آپ کو انشاءاللہ اس کو ڈسکرائب کروں گی۔ آگے آ جائیے آیت نمبر 6 پہ۔ یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا، کس مصروفیت نے ہمیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر درست کیا پھر متوازن بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں بھی اس نے چاہا تمہیں ترتیب دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، کوئی نہیں بلکہ تم تو روز جزا کو جھٹلاتے ہو، بالدین روز جزا کو جھٹلاتے ہو۔ آیت نمبر 9 تک میں نے پڑھا ہے، تو اس کو ہم یہاں پہ میں روکوں گی اور اس کے آگے پھر ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ پہلے یہاں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز شروع کرتے ہیں تفسیر کا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کو کچھ سائنٹیفک چیزیں بھیجی تھیں، سائنٹیفک بھیجنے کا میرا ریزن یہ ہوتا ہے، آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ بحث و مباحثہ کے گروپس بھی ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بھی کوئی لبرلزم پہ بات کرتا ہے، کوئی ایتھیزم پہ بات کرتا ہے، تو اس کے اندر وہ لوگ یہ آتا ہے کہ لاجیکل آلدو قرآن جسے الحمدللہ ہم لوگ سمجھ رہے، ہمارا بلیو ہے، تو ہمیں فوراً یہ بات پتہ ہے کہ ہونے والی چیز ہے، اس نے ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی لاجیکلی قرآن کو ڈیزائن کیا ہے کہ اگر ڈیپتھ میں بھی کوئی دیکھنا چاہے، ڈیپتھ میں دیکھ کے بھی تاکہ کوئی ایمان آرام سے لا سکے۔ اب جیسے کوئی ریسرچر ہے، کچھ ہے، اس نے جب ڈیپتھ میں اس قرآن کو پڑھے گا تو ایمان کی طرف ایسے بہت سے لوگ آ جاتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر کی وہ ڈیپتھ دیکھتے ہیں، ہم دیکھیں پہلی آیت شروع کی 3 آیتیں جو ہیں اس کے اندر سائنس بھی بہت ساری چھپی ہوئی ہے، جو یہ فزکس وغیرہ پڑھتے ہیں، سائنٹسٹ ہوتے ہیں، تو ان کو یہ ڈیپتھ جو ہے نا کھینچتی ہے اس طرف کہ یہ کیا خدا کی شان ہے، کیا خدا، اب جس کے اندر ہدایت کا مادہ ہوتا ہے، صحیح طرف پازیٹیوٹی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر کے ہدایت کی طرف موڑ دیتا ہے۔ بات یہ کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، قرآن اکیڈمک وے سے دیکھیے، قرآن روحانیت وے سے دیکھیے، جس نے اگر ہدایت ہر کسی کو نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1 ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، نمبر 2 اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، نمبر 3 بات یہ ہے کہ قرآن کو اگر کسی نے تھوڑا سا بھی پڑھا، اس کو ثواب کا بینیفٹ بھی مل جائے گا، اس نے ترجمے سے نہیں پڑھا، بینیفیشل گنوا رہی ہوں آپ کو، ثواب کا بینیفٹ بھی آپ کو مل گیا، آپ نے ایک بسم اللہ پڑھا، ثواب کا بینیفٹ مل گیا، آپ نے ایک لفظ پڑھا، اذا پڑھا، آپ کو ثواب مل گیا، لکھ دیا گیا، کیسے بھی بندے ہوں آپ، ٹھیک ہے، آپ خالی ریڈ کرتے ثواب تو مل گیا، یوں بینیفیشل بھی ہو گئی، لیکن آپ نے اس کا اور بینیفٹ نہیں اٹھایا کہ اس کو سمجھ لیتے جی آگے کیا لکھا ہے۔ اچھا، کسی نے ترجمہ پڑھا، ترجمہ ایز اٹ از پڑھا اور بس اتنا ہی سمجھ لیا کہ اچھا یہ اس چیز کا یہ مطلب ہے، دیٹس اٹ، اس کا بھی اسے ثواب ملا، اتنی اس کو سمجھ آئی۔ اب کسی کے اندر یہ ہوا کہ نہیں، اس میں کیا اللہ کا راز چھپے ہیں، یہ تو بڑی ڈیپتھ والی بات ہے، اب اس نے اس پہ ریسرچ کرنا شروع کری، اب اس کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا، ایکیڈیمک ٹائپ کا تھا، تو اس نے کیا کیا، اس سے انفارمیشن لی
اور دنیاوی ترقی کے لیے اس کو بینیفیشل مل جائے گا. اس نے وہی سوچا, وہی نیت رکھ کے پڑھا, وہی نیت رکھ کے سوچا, اس کا بینیفٹ اس کو مل گیا. اب بات یہ ہوتی ہے کہ اتنی چیزیں سمجھ اس کو آئی ہوئی ہیں لیکن ہدایت نہیں ہے. ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں میں نے, آپ لوگ نے بھی یقیناً دیکھے ہوں گے کہ سمجھ ان کو بہت آتی ہے اور لاجیکلی بھی بہت آیتیں سمجھ آئی ہوئی ہوتی ہیں اور اس سے انہوں نے بہت کچھ انالائز کیا ہوتا ہے لیکن ہدایت نہیں ہوتی. اب کچھ ہوتے ہیں انالائز بھی کیا ہوا ہوتا ہے اور الحمدللہ ان کو اللہ نے ہدایت سے بھی بھر دیا ہوتا ہے. ایسے کتنے اسکالرس ہیں, نمبر 1 آپ دیکھ لیجیے, مودودی صاحب ہو گئے, ہمارے پاکستان کے گنوا رہی ہوں, باہر کے بھی بہت ہیں. مودودی صاحب ہو گئے, ڈاکٹر اسرار احمد ہو گئے, ٹھیک ہے, نعمان علی خان ہو گیا, یہ جو یوتھ کلب کے لڑکے ہیں یہ بھی دیکھیے, سائل ندیم کو دیکھیے, فرحت علی ہاشمی ہو گئی ماشاءاللہ سے. دیکھیے یہ لوگ ڈاکٹرز اس میں سے بہت سارے ڈاکٹر فرحت علی ہاشمی ہے وہ بھی, ٹھیک ہے. تو ایسے چیزیں کہ یہ ڈیپتھ بھی دیکھتے ہیں اور ان کو اللہ نے ہدایت سے بھی کیا ہوا ہے, تو یہ آگے لوگوں میں ایک ڈیٹیل کے ساتھ پیغام کو پھیلانے میں آسانی ہو جاتی ہے. اللہ نے ہماری آسانی کے لیے ایسے لوگ پیدا کر دیے. آج ہم لوگ یہاں سمجھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم اچھے لوگوں میں شامل ہوں, نیک لوگوں میں شامل ہوں, تو یہ بھی بہت اللہ کا احسان ہے. آ جائیے آگے. جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر کر گر پڑیں گے. اس کی لاجکس میں نے آپ کو دی تھی. کیا لاجکس دی تھی جی میں نے آپ کو, کہ آپ کو پہلے بھی سورہ قاریہ اور سورہ زلزال آپ کو میں بھیج چکی ہوں, ٹھیک ہے. اگر کسی نے نہیں ہے تو میں لنک میں دوبارہ ڈال دوں گی ان کے ڈسکرپشن میں کہ کوئی اس سورہ قاریہ اور سورہ زلزال کا بیان بھی ساتھ سن لے تاکہ قیامت کا منظر اس کو صحیح سے سمجھ آ جائے. دوسرا, اس کو سمجھنے کے لیے قیامت کا ہی چلتا آ رہا ہے تو آپ نے 2 صورتوں کی آپ پیئرنگ میں ہی آ رہی ہے, سورہ مطففین اور سورہ انکشاف جو ہم کر چکے, اب یہ بات آ رہی ہے. تو آسمان کا پھٹنا مطلب قیامت کے دن آپ کو میں نے بتایا کہ کس طرح 3 تھیوریز جو سائنس نے نکالی ہیں, فریزنگ تھیوری, رم تھیوری اور جو ہے بگ کرنچ تھیوری. تو یہ ساری چیزیں جب کیمیکل ریئیکشنز اور یہ ساری نیگیٹو انرجی بہت پاور میں آ جائے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے, تو یہ سب کچھ اپنا متوازن, اپنا بیلنس ہونا شروع کرے گی, تو ساری آسمان پھٹنا شروع ہوگا. جب آسمان پھٹے گا اور اس کی جو کنڈیشن آئے گی کہ جب گیسز وغیرہ بننا سب فریز ہو جائیں گی, سب رک جائیں گی, تو کیا ہوگا, ستارے آٹومیٹکلی ڈیڈ ہو جائیں گے اور وہ بکھر کے گر پڑیں گے. آپ امیجن کریں ستارے گر رہے ہیں اور زمین پہ ہی آئیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ نے ہول رکھا ہوا تھا آسمان کے, زمین کو نقصان نہ پہنچائے, لیکن اب تو سب ٹوٹ رہا ہے. سمندر پھاڑ کر اور یا ابل کر گر پڑیں گے. پھاڑ کر بھی ٹرانسلیشن میں آتا ہے یہ لفظ, اور ابلنا کا بھی آتا ہے کہ برنڈ آف ہو کے بسٹ ہو جانا, بسٹ ہو جانے کے معنی میں آتا ہے. تو آپ امیجن کیجئے کہ جب سمندر پھٹ کے نکلے. اب سمندر کی جو میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو اپنی بیٹی کی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ اس کو میں کنیکٹ رکھتی ہوں اس طرح کے سائنٹیفکلی بھی اور ویسے بھی میں سمجھاتی ہوں الحمدللہ, تو تاکہ وہ بچی کا اس قرآن کے ساتھ ایک انٹرسٹ جو ہے نا گہرا ہوتا جائے, اور نئی جنریشن ایک گہرائی کے ساتھ قرآن کو اکیڈیمک اینڈ روحانیت کے ساتھ ایک اچھی جنریشن ہماری کوشش ہے کہ اوپر چڑھے. تو اپنے بچوں کو کنیکٹ کیجئے, چھوٹی چھوٹی آیتیں جو ان کے ایج کے حساب سے انٹرسٹنگ کی ہیں, قیامت سے ریلیٹڈ آیتیں بچوں کو بہت انٹرسٹڈ لگتی ہیں. ہم بھی اس ایج میں تھے تو ہمیں بھی بہت لگتی تھیں, تو اس سے کیچ کیجئے بچوں کا پوائنٹ, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ سمندر کے حساب سے اس نے بہت اچھی چیز ڈسکرائب کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر H2O, پانی کا فارمولہ کیا ہے, H2O سب کو ہی معلوم ہے نا, ہائیڈروجن, آکسیجن, ٹھیک ہے, اور سوڈیم. یہ ساری چیزیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ کیمسٹری کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں بولتی ہوں, تو میں آپ کو سمپل ایک چیز بتا دے رہی ہوں کہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے ریئیکشن کس طرح ریئیکشن ہوگا. اس نے انگلش میں ڈسکرائب کیا, میں آپ کو اردو میں بتا دیتی ہوں کہ یہ جب اس فارمولے سے بنا ہوا پانی ہے تو ہائیڈروجن کیا چیز, آکسیجن ہائیڈروجن مل کے اور ہیٹ, اس کے ساتھ ہیٹ اور پریشر کا کمبینیشن ہو جائے گا. تو آسمان بھی ٹوٹ رہا ہے, نیگیٹو انرجیز فل ورک کر رہی ہیں, تو نیچے جو پانی کے سطح پہ جو ابھی تک 2023 کی ریسنٹ ریسرچ کے حساب سے بہت ڈیپ میں پانی کے ایک واٹر سائیکل چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو اندر سے گرماہٹ لاوے کی طرح پھٹ پھٹ کے چیزیں نکالتا ہے. لیکن ہم اتنی ڈیپ میں بھی جا نہیں سکتے, تو بہت اسٹرانگ اسٹڈی نہیں ہے, لیکن ایک گرم بخارات کا نکلنا پتہ چلا ہے واٹر سائیکل کے, جو گرم ببلز نکالتے ہیں, ببل اپ ہو کے, اور پانی ایک دم بش بش کر کے اوپر بلاسٹ ہونا شروع ہوتا ہے. لیکن کیونکہ وہ بہت ڈیپ میں, تو وہ اتنی اوپر تک آ کے ایسا فوارہ سا نہیں نکلتا ہے پانی کے اندر سے. لیکن قیامت کے روز یہ واٹر سائیکل ایسا ڈسٹرب ہوگا, زمین کو کھول کے اسپریڈ کر دیا جائے گا نا, تو آپ امیجن کریں زمین کی اندر کی سطح کے اندر بھی ایک پانی کی ایک چھوٹی سطح ہے, گرم پانی کی, ٹھیک ہے, لاوے ٹائپ پانی کی, اور وہ پھٹے گی, اوپر کے پانی تک وہ پہنچے گی, تو کیا ہوگا, پریشر ڈیولپ ہوگا اور پھٹ پھٹ کے پانی ادھر کو گرے گا, ادھر کو گرے گا. اب یہ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کی کس طرح اس میں
چیز کس طرح اس وقت ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے. اب اس کی دو صورتیں نکل سکتی ہیں جی کہ پھٹ کر زمین کے مرکزی جانب بہنا شروع کر دے گا, ٹھیک ہے, یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ سمندر ابل پڑیں گے, مطلب ابل کے ایسی, جیسے میں نے آپ کو یہ بلاسٹ والی کنڈیشن بتائی کیونکہ اس کے ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس ایکسپیریمنٹ کو, اس لیے میں نے بچی کے ایکسپیریمنٹ کو, ہانیہ مرجان کی جو میری بیٹی ہے اور وہ چھوٹی ہی ہے عمر میں, تو اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کہ آپ لوگ کو تھوڑا انڈرسٹوڈ ہونے میں سمجھ آ جائے. تو اصل بات تو اللہ جانتا ہے واللہ عالم کہ کیا کنڈیشن ہوگی, کیسے ہوگا, لیکن ایک تحقیق کے مطابق پانی کے اندر یہ کنڈیشن تو ہمیں ابھی ریسنٹ ریسرچ سے نظر آ گئی. اور جو کیمیکل فارمولا ہے, جس کو تھوڑی سی بھی کیمسٹری کا اندازہ ہو تو H2O کے فارمولے کے حساب سے سمجھ جائے گا کہ پانی کس کس جگہ پہ کیسے کیسے, سوڈیم بھی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیسے ریئیکشن ہوتا ہے, اوپر سے گرنے والے جتنے کیمیکلز اس کے ساتھ جب ملیں گے اور ہیٹ پریشر جب ڈیولپ ہوتا ہے تو کیا چیزیں کس طرح ریئیکٹ کرتی ہیں. جو چھوٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کو اپنی طرف سے جو ڈسکرائب مجھے آتی تھیں, جو میں نے 3-4 ڈاکومنٹریز دیکھنے کے بعد آپ لوگ کو یہاں پہ اردو میں آسان الفاظ میں کر دی, تاکہ عام بندے کو بھی ایک بیسک چیز کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو اور ہماری نالج میں بھی اضافہ رہے کہ قرآن جو یہ بات کہہ رہا ہے یہ تو آپ کی کوئی ایتھس قسم کا ٹکرا ہے نا آپ سے, تو آپ اس کو اس وقت دلیل دے سکتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کیسے ہوگا, کیا ہوگا, تو آپ کی تو اپنی قرآن کہہ رہی ہے کہ دنیا نے ختم ہونا ہے, آپ کی اپنی سائنس کہہ رہی ہے کہ دنیا نے ختم ہونا ہے. تو ہمارا قرآن تو یہاں پہ بتا رہا ہے سورہ قاریہ, سورہ زلزال کا ریفرنس دیتے ہوئے آپ اس سورہ کی یہ آیتوں کا ریفرنس آرام سے دیکھ سکتے ہیں. ایسی بہت ساری آیتیں, سورہ قیامہ بھی آئے گی ابھی, تو ہم آرام سے سورہ شمس آئے گی, ٹھیک ہے. تو ان سب میں آپ آرام سے ایک چیز کو بول سکتے ہیں کہ یہ جو سمندر پھٹنے کی بات کریں تو آپ کی ابھی ریسنٹ ریسرچ ہے نا کہ پانی کے اندر یہ ہوگا اور پانی اس طرح ہوگا, ہو سکتا ہے اس طرح پورا بلاسٹ ہو کے غائب ہو جائے دنیا سے, اور دنیا اینڈ, ستارے اس طرح گیسز رکنے کی وجہ سے. ان کی اپنی اون ریسرچ ہے, ان کی اپنی اون ریسرچ دلیل کے ساتھ اپنی قرآن کے ریفرنس کو دینا سیکھنا ہوگا. یہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے. تو پھر ان کو لاجک جب سمجھ آتی ہے نا تو ایک تو تھوڑی دیر کو چپ کرتے ہیں, پھر تھوڑی دیر کو سوچتے ہیں کہ ہاں کنیکٹڈ تو ہے, تو ایمان لانے کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس نیت کے ساتھ کہ وہ ایمان لے آئیں. بہرحال یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ایتھس کا زور بہت تیزی سے پکڑ چکا ہے, لبرلزم کا زور بہت تیزی سے پکڑ چکا ہے, تو یہ ساری چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. آگے آ جاتے ہیں کہ جی اب یہ جو بات ہے خبریں ریزہ ریزہ کر دی جائیں گی, جی بالکل, ہم نے سورہ زلزال میں بہت ڈیٹیل سے اس بارے میں بات پڑھی. سب چٹیل جب اللہ تعالیٰ فلیٹ کرے گا نا زمین کو تو سب ریزہ ریزہ ہوگا, سب ریزہ ریزہ ہوگا, تو خبریں بھی ساری ریزہ ہو جائیں گی اور سب کو ان خبروں میں سے نکال دیا جائے گا. اس کے لیے میں آپ کو کہوں گی کہ سورہ زلزال کو سن لیجئے اور سورہ قاریہ کو سن لیجئے, تو آپ کو کنڈیشن پتہ چلے گی کہ کس کنڈیشن میں انسان نکالا جائے گا, اور اس وقت انسان پتنگے کی جیسی خطرناک کیفیت, پتنگے سے مطلب پتنگا نہیں بن جائے گا, میرا مراد یہ ہے کہ سورہ قاریہ میں اس سے مراد دی ہے نا ہمیں پتنگے والی, کہ انسان گھبراہٹ کی سچویشن میں ہوگا, باولا ہوا ہوگا, ادھر ادھر بھاگ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا, ہم دوبارہ زندہ ہو گئے, اور یہ بات تو حق ہو گئی. جو نہیں بلیو کرتے تو ان کے لیے تو بہت ہی شاکنگ, اور سبھی اس وقت شوق میں ہوں گے, کسی کو کسی چیز کا خیال نہیں ہوگا سوائے اپنی ذات کے, بھاگ رہے ہوں گے در سے ادھر کہ کیا ڈے ہے, کیا چیز ہے, کیا کنڈیشن ہے. بہرحال آگے آ جائیے. اب کیا ہے, ہر شخص جان لے گا, اس پہ ابھی میں آتی ہوں اس آیت پہ. اچھا جی, اب بات آگے جو آ رہی ہے, اور اس دن ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا بھیجا. اچھا, ادھر لفظ ہے علمت نفسم, ٹھیک ہے, علمت نفسم کا بھی ایک چیز کو سمجھ لیجیے کہ تو ہم نے کیا اعمال کیے. تو ایک کوڈ سے میں شروع کروں گی, جس کافی مشہور کسی کا کوڈ ہے, میں نام بھول گئی, سوری, مجھے نام یاد رہنا مشکل لگتا ہے اور بھول جاتی ہوں میں. We are the authors of our own books. Make sure your book are worth reading on the day of judgment. ٹھیک ہے, تو آپ یہ سوچیے ہم خود آتھرڈ ہیں نا اپنی بک کے. کیسے, بڑا اچھا کوڈ مجھے لگا, اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کہ ہم اپنی بک کے خود رائٹر ہیں. کیوں, ہمارے لیفٹ اور رائٹ پہ اللہ نے بٹھائے ہوئے محافظ فرشتے, یہ آگے 10 نمبر آیت میں آئے گا, تو وہ ہمارے صحیح غلط اعمال لکھ رہے ہیں. اور ہمارا نفس, ہم کس کے پجاری ہو جاتے ہیں جی, نفس کے پجاری ہو جاتے ہیں. نفس کے جب ہم پجاری ہو جاتے ہیں نا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, صحیح غلط بھول جاتے ہیں, اور یہ روز قیامت وغیرہ کی چیزیں, اپنی موت کو بھول جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ کاؤنٹ کرتی ہیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے. بہرحال اب آپ آ جائیے کہ ادھر جو بات ہو رہی ہے اس کو اور آگے بڑھاتے ہوئے میں کہتی ہوں کہ ہمیں وہ اچھے سے سمجھ آئے کہ ہم کیا چیز, مطلب آگے پیچھے ہم نے کیا چھوڑا ہوگا. لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے سورہ قاریہ کو یاد کیجئے, سورہ قاریہ کی آیت یاد ہے آپ کو, میزان والی, کہ میزان ہمارے اعمال کا وزن ہوگا, ہمارے اعمال کا وزن ہوگا. تو کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے, دنیا میں نیکی کی طرف زیادہ بھاگو, ٹھیک ہے. جس کے نیک عمل ہوں گے اس کا میزان بھاری ہوگا,
یہاں پیسہ، اولاد، کار، گھر، یہ سب جو ہے نا، یہ سب عارضی چیزیں، ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا ہے، یہ تو یہیں رہ جائیں گے دنیا میں. نیک عمل ہمارے کام آئیں گے. نیک عمل، اللہ تعالیٰ کس چیز سے ہمارے میزان کا وزن زیادہ ہوگا؟ جو ہمارے نیک عمل ہوں گے. تو ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ ہم نیکی کے پیچھے بھاگیں نا. دنیا میں ہم کس لیے آئیں؟ دین اسلام کو پھیلانے اور اللہ کے حکم پہ چلنے، قرآن اور سنت کے حساب سے اپنی زندگی کو گزارنے. ٹھیک ہے، تقوی کے معیار کو بڑھانے. اپنی نفس پرستی نہیں کرنی ہے، ہم نے اپنی نفس سے فائٹ کرنی ہے اور تقوی کے لیول کو بڑھانا ہے اور اللہ کے راستے پہ چلنا ہے، کیونکہ دنیا فانی ہے. تو ہم اب دنیا میں ہم اپنی بک میں ہم کیا لکھ رہے ہیں؟ اب جو ہماری کتاب لکھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اب کتاب کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا چیزیں آپ آگے بھیج رہے ہیں، پیچھے بھیج رہے ہیں، اس کو سمجھنا ایسے مشکل نہیں ہے کہ زندگی کے، دیکھیں زندگی کے جو آپ نے اپنی زبانی گزاری ہے نا، آپ اس کو یوں بھی سمجھ لیجیے کہ اس فرقے کی کئی مفہوم ہو سکتے ہیں. مثلا جو شخص جو کچھ اس نے کیا، یا جو کچھ زندگی کے پہلے حصے میں کیا اور جو کچھ زندگی کے آخری حصے میں کیا، یا جو کام انسان نے اپنی زندگی میں کیا اور ان کے جو اثرات موت کے بعد دنیا میں چھوڑ گیا، ان کے جو اثرات موت کے بعد، یہ کچھ مفسرین نے اس رائے کو بھی رکھا ہے، موت کے بعد دنیا میں چھوڑ گیا، آگے اور پیچھے کیا چھوڑ گیا. تو دیکھیں اس کی بڑی ڈیپتھ نکلتی ہے کہ ہم نے دنیا میں آگے پیچھے کیا چھوڑا. اب یہ بڑے خوبصورت مفسرین کا جو علماء کی جو رائے ہے، بہت خوبصورت رائے ہے. اس کو اور ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں دنیا میں آپ نے اگر اچھے اعمال کیے نا، فار ایگزامپل مولانا مودودی صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب، بہترین جنت فردوس میں مقام عطا فرمائے، کی مغفرت فرمائے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر مرحوم اسرار احمد، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے. آج ان کی تحریریں، ان کی تفسیر، ان کی چیزیں، ان کی ویڈیوز، ان کے کلپس دیکھ کر کے ہم کتنے اسٹوڈنٹس نکلیں. ٹھیک ہے، ایک مثال دے رہی ہوں آپ کو. تو انہوں نے ایک جماعت رکھی، اس میں کتنے لوگ آج انہی کا پیغام کو، قرآن کے انہی کے پیغام سے میری مراد ہے کہ انہوں نے قرآن اور انہوں نے کس کا پیغام رکھا جی؟ قرآن اینڈ سنت کا. قرآن کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رکھا اور اسی چیز کو آگے بڑھایا. مطلب اللہ کے دین کے پیغام کو آگے بڑھایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی تھے اور ان کی سنت کو اور اللہ تعالیٰ کی قرآن کو کی تعلیم کو لے کے وہ آگے بڑھے. اور اب وہ دنیا میں نہیں رہے تو ان کی، لیکن قرآن اور سنت کی تعلیم کو لے کے آگے بڑھے تھے. تو کیا چیز؟ وہی آگے بڑھی ہے. تو ان کی وہ خبر میں چلے گئے. ٹھیک ہے، اور لیکن ان کے آج ہم ان کا ذکر یہاں کر رہے ہیں، ثواب ملٹیپلائی ہو رہا ہے ان کا. تو وہ پیچھے کیا چھوڑ کے گئے؟ جب اس دنیا سے چلے گئے تو پیچھے کیا چھوڑ گئے؟ خیر کا معاملہ چھوڑ کے گئے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پیچھے خیر کا معاملہ چھوڑ کے جانا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے مریں تو پیچھے ہمارے برائی چل رہا ہے. برائی کا معاملہ کیا رہتا ہے؟ معذرت کے ساتھ میں آج ذرا سخت مثالیں دوں گی، لیکن وہ سخت مثالیں ضروری ہیں. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا پروفیشن ٹیلنٹ کہلاتا ہے. یہ ٹیلنٹ تھا، یہ ان کا علم تھا، اس میں انہوں نے مہارت حاصل کی، اس کو ٹیلنٹ کہتے ہیں. کہ لوگوں تک پہنچانے کا طریقہ ان کو آیا، کہ دین کا طریقہ اللہ نے سکھایا اور کیسے پہنچانا ہے، اللہ کے پیغام کو کیسے پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، آج ٹیلنٹ کیا کہا جاتا ہے اور وہ دنیا میں کیا چھوڑ کے جاتا ہے جی؟ کتنی اچھی سنگر ہے، کتنا اچھا ناچتی ہے، کتنی اچھی ایکٹنگ کرتی ہے. دس از ناٹ ٹیلنٹ. یہ وہ ٹیلنٹ ہے جو آپ یہاں سوال ہو رہا ہے کہ کیا چھوڑ کے گیا. اچھا جی، کوئی فار ایگزامپل میڈم نور جہاں لے لیجیے، بڑا نام لوگ، میڈم نور جہاں اور پتہ نہیں کیا کیا، ملکہ ترنم دا XYZ. ٹھیک ہے، میں ڈس رسپیکٹ کی بات نہیں کر رہی، میں پروفیشنل کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. وہ پیچھے کیا چھوڑ کے گئے ہیں؟ آج ان کی موسیقی چلتی ہے، آج بھی لوگ انہی کی موسیقی کو سن رہے ہیں. کہاں اس سے کیا رسالے ثواب ملے گا آپ کو؟ اس سے کیا اچھی چیز ہو رہی ہے؟ عشق عاشقی کے لیے لوگ سن رہے ہیں، انٹرٹین ہو رہے ہیں، ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، قرآن سے دور ہو رہے ہیں وہ سن کے، پھر انہی کے گانے کو ریمکس کرنے کا ان کے سن کے ریمکس کرنے کا سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح نصرت فتح علی خان چلے گی جی، گاتے گاتے چلے گئے. اسی طرح کوئی ایکٹر کا نام لے لیجئے، مجھے کم ہی لوگوں کا پتہ ہے، تو کوئی ہوں گے ایکٹر ایسے جو بہت سارے مرے ہوں گے جو ایکٹرز ہیں، آئی ڈونٹ ریممبر. تو کیا کرتے ہوئے چلے گئے؟ فلموں میں کام کرتے ہوئے، ایکٹنگ کرتے ہوئے. میں خاص یہ مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ آج کے آئیڈیل جو ہو گئے ہیں وہ کیا ہو گئے ہیں جی؟ آئیڈیل یہ ایکٹر ایکٹریس ہو گئے اور ان کے ہی ڈریس فالو کیے جا رہے ہیں، ان کی جو ہے موٹیویشن لفظ کوٹ کیے جاتے ہیں اور ہم انہی کو فالو کر رہے ہیں میجورٹی. ٹھیک ہے،
تو سنگر کو فالو کرتے کرتے جی میں فلاں کو سنتا تھا، تو پھر میں نے اب سوچا کہ میں اسی طرح پڑھوں. اس ریاض کر رہے ہیں روز صبح اٹھ کے، اتنی محنت کر رہے ہیں، کیا کیا اللہ بلا بتو بتاتے رہتے ہیں ایسے لوگ. ٹھیک ہے، گھر میں ماں صاحبہ گا رہی ہیں تو بچی بھی گا رہی ہے، تو باپ بھی گا رہا ہے، پورا گھر نچیہ اور گویا بنا ہوا ہے. پیچھے کیا چھوڑ کے جائیں گے آپ؟ اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، ملٹیپلائی بائی 0 ہے. آپ اچھا، اب اس کے بیچ کے ایک لوگ آ جاتے ہیں کہ دنیا کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں اور خیر کا معاملہ بھی رکھتے ہیں. فار ایگزامپل پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، جس میں دنیا کی ترقی کا بھی ہوا اور حلال طریقے سے کمایا، وہ حلال پیسے کو روٹیٹ بھی کیا، پھر اس سے دوسروں کو فائدہ بھی پہنچا، کسی کا کوئی کاروبار بھی لگا دیا. یہ بھی ایک ثواب کی کنڈیشن ہے کہ انہوں نے ساری عمر حلال کمایا، اپنے گھر والوں سے پہلے دیکھا کہ میرے گھر والوں میں کون کمزور ہے اور میں اس کی مدد کر دوں اور خیر کا معاملہ اس کے ساتھ رکھ دوں. اب وہ دنیا سے چلے گئے لیکن انہوں نے کسی کو کاروبار لگا کے دے دیا تھا، اپنے کسی رشتہ دار کی ہیلپ کرتے تھے، اس سے ان کا گھر چلتا تھا، ان کا پانی راشن پانی چلتا تھا، یہ خیر کا معاملہ تھا ان کا، تو اس کا ثواب ملتا. وہ ان کو یاد رکھیں گے دعا میں کہ وہ جب تک تھے تو ہمیں اتنی آسانی تھی، جو بھی اچھے الفاظ میں. یہ بھی نیکی کا معاملہ ہے. یہ جس کو کوئی پروفیشن کاؤنٹ نہیں کرتا نا، یہ بھی ایک لڑکی، ایک عورت گھر میں ہاؤس وائف ہے اور وہ دیکھتی ہے میرے نیبر میں، اس کے میاں کو بے شک اتنا نہیں پتہ، زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، وہ دیکھتی ہے میرے نیبر میں یہ غریب عورت ہے، غریب فیملی رہتی ہے، تو میں اس کے گھر میں میرے میاں فروٹ لا کے زیادہ دے دیتے ہیں، میں 2 کر کے نکال کے تھیلی میں باندھ کے اس کو دے دیتی ہے. عورتیں میں نے دیکھی ہے ماشاءاللہ ایسی حرکتیں کرتی ہیں اور نیکی کی نیت سے ادھر دے دیتی ہیں. ٹھیک ہے، میاں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اب وہ بتانا بھی نہیں چاہتی، وہ اپنی نیت سے رکھتی ہیں کہ بس میرا اور اللہ کا معاملہ رہے. وہ تو کبھی گزر بسر ہو جاتا ہے تو انسان دیکھ لیتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے. وہ کیا خیال رکھنا کہ میرے نیبر کے پاس پتہ نہیں ہو یا اسے اس کے حالات معلوم ہو، تو وہ اس کو خیر کے طور پہ تھوڑے فروٹ ہاتھ میں لے جا کے دے دیتا ہے کہ چلو میں میرے پاس بھی آیا تھا آدھا تربوز میں ادھر بھی دے دوں، اتنا بڑا تربوز ہے کتنا کھا لوں گی، چلو گوشت نہیں وہ لوگ اتنے کھاتے ہوں گے، میں سالن بنا کے بھیج دوں. یا بعض دفعہ بندہ چھوٹا پیکٹ بنا کے دے دیتا ہے کہ آج کے دن یہ گوشت کی ہانڈی بنا لے، جس کے بہت برے حالات ہوں اور پتہ ہو، تو وہ جا کے کہتا ہے ارے میں لائی تھی، میں نے سوچا تم بھی ساتھ میں بنا لو، میں بھی گوشت بنا. یا اس کو گوشت لینا اچھا نہیں لگے گا تو کیا کرتا ہے انسان، سالن زیادہ بنا کے اس میں اچھا اس کو ڈال کے پیالہ بھر کے دے دیتا ہے کہ یہ بھی گوشت کھا لے. یہ چیزیں آپ پیچھے چھوڑ کے جائیں گے. آپ جب مریں گے بھی تو وہاں سے کچھ ایسے جنازوں پہ میں گئی ہوں کہ وہاں پہ لوگوں کی یہ باتیں میں نے سنی کہ یہ اس طرح میں دے دیتی تھیں، کر دیتی تھیں. آپ یہ باتیں دیکھیں، یہ ہیں وہ نیکی کے باتیں، یہ ہیں وہ نیکی کے اعمال جو پیچھے ہم نے چھوڑنے ہیں. تو یہ ہے چیزیں. آپ نے حلال حرام کمایا، آپ حرام کاری پیچھے چھوڑ کے حرام طریقے سے سمجھو کمایا، آپ کے بچے بھی حرام ہی کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، حرام سے انہوں نے بے شک واٹر کولر لگا دیا، حرام سے انہوں نے مسجد میں پیسے ڈال دیے، میں نے یہ بھی دیکھا حرام کما رہے ہیں اور مسجدیں بنا دی. اب وہ یہ بڑا ٹیکنیکل قسم کا معاملہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا حرام قبول نہیں کرتا. حرام سے حج عمرہ کیے ہوئے یاد رکھیے حرام قبول نہیں ہوتا. حرام کبیرہ گناہ ہے حرام کمانا. تو اب ایسے بھی بہت سے دیکھیں جی، اور میں سمپل مثال دوں گی، ایسے ہیرو ہیروئن ایکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، حرام کمائی سے سارا کام ہو رہے ہوتے ہیں. ان کا بھی ایک دین و مان ہوتا ہے نا جی، ہم لنگر چلا رہے ہیں، گھر چلا رہے ہیں، یہ چلا رہے ہیں، وہ بھی چلا رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کے چلا رہے ہوتے ہیں. اب اس کا ثواب ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دے گا، کر دے گا، واٹ ایور، وہ اللہ کا معاملہ. لیکن حرام کی چیز جو ہے نا قیامت کے دن کے لیے قبول نہیں ہوتی. دس از ویری اسٹرکٹ تھنگ اور ویری کلیئر تھنگ. میرا کام تھا بتانا. اب اس پہ لوگ بہت سی باتیں کر بھی سکتے ہیں کہ آپ نے ڈائریکٹ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے ایکٹرز کو، اس کو. جی ہاں میں نے کیا ہے، کیونکہ یہ پروفیشنل جو ہے حلال نہیں ہے، حرام ہے. آپ پیچھے کیا چھوڑ کے جی آج کل چھوڑنا پیچھے کیا، عام گھر کی عورت، عام گھر کا بچہ، عام گھر کی مرد اور عورت دونوں ٹک ٹاک پہ گانے بنا رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ ناچتے ہوئے اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں، ایک دم مر گئے. کتنے ٹک ٹاکرز مرے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دم مر گئے. اب پیچھے ان کی ویڈیوز کیا چل رہی ہیں، بے تکی بے حیائی، مطلب تیار ہو کے گانے گا رہی تھیں، تیار ہو کے ناچ رہی تھیں، یہی کر رہے تھے نا، منہ چپکا رہی تھیں اس پہ. خود تو گئیں گا رہی تھی لیکن منہ چپکا رہی تھی. یہ بھی گیا، آپ گئے خسارے میں. اب آ جائیے آگے کی آیت پہ. اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا. یہ وہ آیت ہے جو دل لرزا دیتی ہے. ہمیں کیا چیز دھوکے میں ڈالے رکھتی ہے؟ مائی کوسچن، ہمیں کیا چیز دھوکے میں ڈالے رکھتی ہے؟ ہماری مصروفیات. ہماری مصروفیات میں کیا ہے جی؟ ہماری اولادیں، ہمارے شوہر، ہماری بیویاں. میں دونوں طرف سے بول رہی ہوں نا. ان کے چکر میں آپ کی عشق عاشقی کا چکر سب سے زیادہ جو ڈینجر، اسی میں مر جاتے ہیں. گولی کھا کے مر گئے، اوپر سے نیچے کود کے مر گئے، اتنا غم روگ لگ گیا. آپ اللہ سے دور رہے نا، اللہ تعالیٰ سے اس چیز نے دور رکھا. کسی کی محبت آپ کو اللہ سے دور رکھ رہی ہے تو مطلب وہ محبت ڈینجر ہے.
بہتر ہے کہ اس کو چھوٹ جانا بہتر ہے. وہ آپ کو دنیا کی پرستی میں لگا رہی ہے, دنیا کی طرف کھینچی, آیا وہ بیوی کی محبت ہو, آیا وہ ماں کی محبت ہو, آیا وہ بہن کی محبت ہو, آیا وہ والدین کی محبت ہو, آیا وہ بچوں کی محبت ہو, آپ اس میں یہ فوکس بھول جا رہے ہیں کہ مجھے یہ ٹائم اللہ کو دینا ہے, مجھے بچوں کو یہ بتانا ہے, اللہ کا ڈر خوف پیدا کرنا ہے. آپ ٹو مچ انوالو ہو گئے, اس کی پڑھائی کیا کروں, اسی کا سوچ رہے ہیں. آپ کو اللہ پہ توکل نہیں ہے. آپ کے جتنے اسباب تھے آپ نے وہ کر لیا کہ میں نے یہ جمع کر لیا, میں اس یونیورسٹی میں پڑھا دوں گی, بل فرض نہیں ہو سکا, کچھ نہیں ہو سکا, آپ نے سیکنڈری وہ کر لیا, نہیں ایسا کیوں, اب اس کا غم بنا رہے ہیں. دس از ناٹ گڈ. یہ وہ چیز ہے کہ آپ اس میں اپنے آپ کو نیگیٹو تھاٹ میں, یہاں شیطان اٹیک کرتا ہے آپ کے اوپر. اب یہ سوچو اب کیسے ہوگا, اب وہ یہ چلے گا, نیکسٹ چال وہ یہ چلے گا, خاندانی سیاست میں گھسے ہوئے ہیں, فلاں وہ نیکسٹ چال چلے گی, اس سے پہلے میں کیا چلوں, اسٹار پلس تھوڑا دیکھ کے نا, تو اس سے میں کوئی ڈرامہ کی وہ کر کے نا, آج میں سر پہ دوپٹہ باندھ کے بیٹھوں گی. آئی جسٹ سو دس, آئی ایم ناٹ جوکنگ, آئی جسٹ سو دس. میں نے عورتوں کو یہ کرتے دیکھا ہے, بڑی جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہ کتے ہوئے میں یہ بات بتا رہی ہوں. کچھ عرصے میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہی ہوں, اور اس کے بیچ میں نے ایسی عجیب چیزیں دیکھی ہیں جو میں نے سوچا کہ کیا ہو رہا ہے, فلاں پڑھ لوں, اتنی ہزاریں پڑھ لوں, کس چکر میں اس کا نقصان ہو جائے, ہزاریں پڑھ رہے ہیں واٹ ایور جس بھی تسبیح کا, اس چکر میں کہ اس کا نقصان ہو جائے. اینڈ آئی واز لائک واٹ آر دے ڈوئنگ. آج اس پیر جی نے سفیدی دی ہے, ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں نا آپ, یہ آپ کو اللہ سے دور رکھ رہا ہے, غلط جگہ لے جا رہا ہے. جی کوئی یہ ہے کہ جی بیوی کی محبت میں اتنے وہ ہوئے ہوئے, 2 بیویاں 3 بیویاں 4 بیویاں, ان کی ایک کی محبت میں اتنے ہوئے ہوئے کہ ایک کو بالکل ہی چھوڑ دیا, لٹکائے رکھ دیا. یہ بھی میں اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ نیک ترین بیوی ہے, اس کو آپ نے لٹکا دیا کیوں, اس کی محبت میں. وہ کہہ رہی ہے اب اس کے ساتھ یہ نہیں کرو, اس کے پاس نہیں جاؤ, اس کا یہ نہیں کرو, اس کا ٹائم نہیں دو, بس کو نکاح میں بھی رکھ لو. تو ایسا نکاح میں رکھنے کا فائدہ, آپ کس مصروفیت میں, آپ اللہ کے کام کو لے کے نہیں چل رہے نا. پھر آپ کس میں لگ گئے, اس ایک بیوی کی سننے میں, یا ایک ہی بیوی ہے, اب اس نے کہا نہیں آپ میری بات سنیں. اب آپ نے اپنی ماں کے جو حقوق ہے آپ نے اس کو نگلیکٹ کر دیا, باپ کے جو حقوق ہے آپ نے اس کو نگلیکٹ کر دیا, بہن کا کوئی حقوق ہے آپ نے اس کو نگلیکٹ کر دیا, بھائی کا کوئی حقوق تھا اس کو نگلیکٹ کر دیا, کوئی غریب رشتہ دار تھا اس کو نگلیکٹ کر دیا, اللہ کے احکام تھے نا یہ, اس کو نگلیکٹ کر دیا. آپ اپنی نماز بھول گئے اس کی محبت کے چکر میں کہ نہیں ابھی گھومنے پھرنے جا رہا ہے, نماز کا ٹائم, یہ تو خیر چھوڑو, گھر آ کے بھی بھول گئے, وہی عشق عاشقی میں اپنے لگے ہوئے. مطلب یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے, آپ کو اس چیز میں لگا دیتے. اب ایک تو آج کل ینگسٹر کے, اور ینگسٹر نہ بھی ہوں تو بھی عشق عاشقی میں لگے ہوئے, ٹھیک ہے, وہ تو بالکل ہی غرق ہے. دوسرا گانے سننے کی اتنی عادت ہے, صبح اٹھے گانے سنے, شام سے گانے سنے, اس مصروفیت میں یار آج اس کا کانسرٹ ہے, آج اس کا گانا ہے, اس کا یہ وہ, آپ اس مصروفیت میں اللہ کے ذکر کو بھول گئے. دوسری چیز یہی فساد وغیرہ خاندانی, آفس کے اتنے جھمیلے, آپ 2 جابس کر رہے ہیں, 3 جابس کر رہے ہیں, آپ ایک ہی جاب میں اتنی جان لگا رہے ہیں, اپنے بزنس میں اتنا زیادہ انوالو ہو گئے کہ آپ نے صبح شام صرف بزنس کا رکھ دیا, اور آپ نے دین کے ٹائم مینیج نہیں کیا. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو دین کے ٹائم کے لیے مینیج نہیں کیا, اللہ کے لیے مینیج نہیں کیا. ٹھیک, نماز بھی چھوٹ گئی تو خیر ہے, اب بس کام آنا چاہیے, پیسہ آنا چاہیے, میں اچھا کر لوں, اچھا بنگلہ بنا لوں, یہاں پہنچ جاؤں, موت آ جائے گی, وہ تو یہیں رہ جائے گا نا. امال آپ کے کہہ رہا ہے اسی میں آپ نے اپنی جان کھپا دی. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے کمانا نہیں ہے, محنت نہیں کرنی. دیکھیں انسان مشقت پہ بنا ہے, اس نے محنت کر کے کمانا ہے, گھر میں لیکن حلال لانا ہے. اور اس کے اندر بھی اللہ نے بتا دیا کہ آپ دیکھو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا. محنت کرو, گھر بیٹھ کے نہیں مل جائے گا کہ ہاں اللہ نے لکھ دیا ہے اب مجھے اتنا ہی مل جائے گا, میں اللہ اللہ کر کے تسبیح پڑھ لوں مل جائے گا, ایسے نہیں ملے گا. آپ نے ٹائم کرنا ہے. کہیں پہ بھی اللہ نے ایسا نہیں لکھا ہے کہ آپ جو ہے نا پادری بن جائیں, نن بن جائیں اور اس طرح عبادت ہی کرتے رہیں خالی. نہیں, عبادت کا آپ نے اپنا ٹائم باندھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ لیجیے, ثابت کی سیرت دیکھ لیجیے, سارے کام بھی کر رہے ہیں اور دین کو بھی ٹائم دے رہے ہیں. وہ تو جہاد پہ بھی جاتے تھے نا, جنگجو دور تھا, کس طرح مینیج کیا ہوا تھا. فیملیز بھی دیکھ رہے ہیں اپنی, ایک فیملی نہیں تو 2 3 بیویوں کی فیملی ہوتی تھی, ان سب کو ایک ٹائم کے حساب سے مینیج کر کے فیملیز بھی دیکھ رہے ہیں. تو آپ سوچئے مینجمنٹ ہمارا دین سکھاتا ہے کہ یو ہیو ٹو مینیج. انسان کو اتنا ڈیزائن کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ. آگے فوراً ہی بات اللہ نے کیا کی ہے, جس نے تجھے پیدا کیا, پھر درست کیا, پھر متوازن بنایا. متوازن بنایا نا اللہ نے ہمیں, متوازن آپ کو باڈی وائز بھی آتا ہے, بہت ساری گہرائی میں آتا ہے. تو کیا آپ کو درست کیا, درست سے مراد آپ کی ہے کہ بھائی آپ کو پیدا کیا تو آپ کیسے تھے, کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. پھر آہستہ آہستہ انسان کو پیدائش سے لے کر جوانی تک, بچپن جوانی اور یہ سارا ایرا دیکھ لیجیے, اس میں کتنی چیزیں آتی ہیں. تو اس سب چیزوں کو ہم نے مینٹین کرنا ہوتا ہے. ہماری مینٹیننس کی مراد یہاں پہ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیلنس رکھیں نا. دین کا ایک ٹائم ہم نے بنا لیا کہ جی اچھا کچھ کو 5 دن نہیں مل رہا, 6 دن آپ ڈیوٹی پہ ہیں, آپ ویکینڈ کا کوئی ٹائم نکالیں, ایک ویکینڈ آپ نکالیں. اور اجتماعی اس طرح ہوتے ہیں کہ فیملی اجتماع بھی ہوتا ہے, آپ 1 گھنٹہ نکال لیں, آپ واٹس ایپ کے تھرو کوئی ٹائم نکال لیں کہ میں نے یہ نیک کام کرنا ہے, بہرحال یہ کرنا ہے, میری یہ قرآن کا کام ہے, مجھے یہ پڑھنی ہے. فجر کے بعد آپ اٹھیں اور آدھا گھنٹہ آپ قرآن کو دے دیں. صرف آدھے گھنٹے کی بات کر رہی ہوں میں,
آپ کی ہو گئی. آپ آفس میں کام کر رہے ہیں, آپ پکنک پہ گئے ہوئے ہیں. ریسنٹلی ابھی میں بچوں کے ساتھ ویکینڈ پہ گئی ہوئی تھی, وہاں پہ میں نے سب ہماری محلے کے لوگ سارے تھے, وہاں ایک انجوائے ہو رہا ہے, سب ہو رہا ہے. تو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ نماز کی پابندی کوئی نہیں کر رہا تھا. تو میں نے وہاں پہ سوال کیا کہ سب نے نماز پڑھ لی؟ تو لوگوں نے کہا نہیں باتھ روم کا ایشو ہے, یہ وہ. میں نے کہا باتھ روم اتنا گندا نہیں ہے, صاف کروا دیا میں نے, میں جا رہی ہوں, جس نے وضو کرنا ہے وہ کر لے. تو کسی نے مجھے ایکسکیوز دیا کہ وہ پیسے دوبارہ لے گا. میں نے کہا آپ پیسوں کی فکر نہ کریں, آپ وضو کر لیجئے, میں جا رہی ہوں باتھ روم, آپ میرے حصے میں وہاں وضو کر لیجئے, میں باہر نکلوں گی کر دوں گی, پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیے نماز کو ایشو مت بنائیے. آپ گھومنے گئے ہیں, ٹائم ہو گیا, نماز پڑھ لیجئے. پورے سفر کی نماز کا ایک طریقہ ہے کہ آپ سفر پہ ہیں, آگے نکل کے آؤٹ آف سٹی ہو گئے تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہے, ظہر اثر ملا کے پڑھ سکتے ہیں. وہاں پہ یہ میں ایک بات میں بتا رہی ہوں, میں نے ریسنٹلی بھی پکنک پہ یہ مشورہ دیا اور الحمدللہ وہاں سب نے نماز پھر پڑھی. ایک بولنے کی بات ہوتی ہے نا, آپ تھوڑا بولڈ ہو کے بولیں کہ نماز پڑھیں کیونکہ فرض ہے, اس کے بعد آپ اپنا انجوائے کریں. سب نے خوب انجوائے بھی کیا, ہیلدی حلال انجوائمنٹ بھی رہا اور سب کو سکون ہو گیا, سب نے اپریشیٹ بھی کیا کہ اللہ کا شکر ہے نماز ہو گئی. کسی کو فکر نہیں, اثر اور ظہر ہو گئی اور مغرب سے پہلے ہم گھر تھے. تو اس طرح ایک چیز ہوتی ہے. تو ہر جگہ ہم اس کا خیال رکھتے ہیں. رستے میں آ گئی, رستے میں نے سعودی عرب میں بہت اچھا دیکھا کہ یہ لوگ رک کے وہیں جانماز بچھاتے ہیں, صحرا میں ہی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, یا عورتیں جو گاڑی کے اندر ہی وضو کر کے نماز شروع کر دیتی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے, کوئی ایسا چیز نہیں ہے, کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ نے اتنا آسانی رکھی ہے. تو آپ اللہ کے لیے آپ کو اب آپ آفس میں بیٹھے ہوئے خاموش کام کر رہے ہیں, آپ تسبیح پڑھ لیجئے, اپنے زبان پہ تسبیح پڑھ لیجئے, کیا برائی ہے. اپنے کان پہ لگا کے گانے سنیں گے, وہی کان پہ ہی لگانا ہے. آپ کوئی بیان لگا لیجئے, کوئی قرآن کی قرأت کو سن لیجئے تھوڑی دیر کو. ہاں آپ مینیج کیجئے, کبھی بہت ہی وہ ہو رہا ہے تو آپ نے بچوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کیا, ان کے ساتھ کوئی مووی, اچھی مووی صاف ستھری دیکھ لی, سبق آموز اچھی چیز کی بات کر رہی ہوں, ایڈونچر کوئی دیکھ لی, اس طرح دیکھ لی ایک ٹائم. اس کے بعد آپ ایک مینیج کریں اپنے سسٹم کو. اتنا میں وہ نہیں کہہ رہی ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں اللہ کے دین کے لیے ٹائم نکالیں اور برائی اور گندی چیزیں مت دیکھیں جس سے برائی پھیلتی ہو. تو ہم نے اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے نا. ہم اپنی مصروفیت کو ہم کہاں ضائع کر دیتے ہیں, کس طرح. بہت ہی فلمیں, آج یہ سیریز, کل وہ سیریز, کہ آج یہ میچ, آج یہ انٹرٹینمنٹ کے پیچھے تو ہم سب سے زیادہ آج ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ایک عشق عاشقی کے پیچھے, ایک انٹرٹینمنٹ کے پیچھے. اور عشق عاشقی میں بتا چکی ہوں کس بھی اس میں سب سے زیادہ. اور تیسری جو ہے فیملی پالیٹکس کے پیچھے آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. چوتھی آپ آ جائیے کس پہ, کمانا اتنا ہے کہ بس میرا محل ہو جائے. اس میں سب غرق ہو جاتے ہیں. آگے پھر آ جائیے درست یہ متوازن, میں نے آپ کو بتا دیا, جس صورت میں بھی اس نے چاہا تمہیں ترتیب دیا. اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ انسان کو اللہ نے ہی پیدا کیا, اور اللہ تعالیٰ نے جس صورت میں چاہا. ہر کسی کی صورتیں تو ایک جیسی نہیں ہیں, الگ الگ صورتیں, الگ الگ چہرے. جو اللہ کا یہ کرم آپ دیکھیے کہ آپ کی ہر چیز, آپ کی پوریں جو ہیں وہ بھی سیم نہیں ہیں ہاتھوں کی, ٹھیک ہے. کسی کی کسی سے میچ نہیں ہوتی. فنگر پرنٹ سب کے چینج ہوتے ہیں. ہم لوگ جب سسپینس مووی دیکھتے ہیں تو فنگر پرنٹ ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں. کوئی ناول پڑھتے ہیں اس میں آتا ہے کہ فنگر پرنٹ ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں تو اس سے پکڑے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کی ڈی این اے کا ایک پروسیس ہے, آپ کے بلڈ گروپس ہوتے ہیں, اور آپ کی ہر چیز اللہ نے, کسی کو بلو آنکھیں دی ہیں, کسی کو کالی آنکھیں دی ہیں, کسی کی کوئی رنگت ہے, کسی کے کالے بال ہیں, اور شخص نقش ہر طرح کی الگ الگ صورتیں بنائی ہیں. سارے انسان ایک جیسی شکل کے تو نہیں ہے نا, الگ الگ شکل کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. ایون آپ کوئی آئیڈینٹیکل ٹوئن بھی لے لیجئے تو ان میں بھی ہلکا سا ایک فرق نظر آ جاتا ہے, جس سے ہم بچے کو پہچان لیتے ہیں کہ جی یہ والا ہے, یہ والا ہے. ایک مائنر سا فرق ہوتا ہے, وہ اللہ نے رکھا ہوتا ہے. آئیڈینٹیکل ٹوئن بھی اللہ نے ایک بنایا جو کہ ریئر ہی ہوتے ہیں, کم ہوتے ہیں, لیکن ان میں بھی رکھا اللہ نے کہ ملتے جلتے رکھے, لیکن سلائڈلی سا ایک ڈفرینس ہوتا ہے, اور ان دونوں کے بھی فنگر پرنٹس نہیں میچ کریں گے. بہت سی چیزیں ایسی بہرحال ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی چیز پہ غور کرنے والی بات ہے کہ ہمیں اس طرح اپنی ہی مطلب اللہ تعالیٰ کا کہنے کا مقصد یہ کہ اپنے آپ کو انسان دیکھ لینا کہ وہ کس طرح پیدا ہوا, کس طرح درست بنایا اللہ تعالیٰ نے اسے, کس طرح متوازن بنایا اللہ نے, اور کس طرح صورتیں سب کی چہرے بنائے. تو اس سے انسان اندازہ لگا لے کہ کوئی تو قدرت ہے, کوئی تو چیز ہے, اور یہ جب اس طرح ہمیں بنا سکتی ہے تو کیوں نہیں ڈے آف ججمنٹ میں ہمیں دوبارہ کھڑا کر سکتی. اور وہ دن آنا ہی ہے, ہمیں حساب کتاب دینا ہی ہے. تو ہم کس مصروفیت میں لگے ہوئے ہیں, جس نے کریٹ کیا ہے اس کی عبادت گزاری میں کیوں نہیں لگے ہوئے. یہاں تک ہی میں کرتی ہوں, آگے انشاءاللہ پارٹ 2 آگے کریں گے. کریں گے. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں آگے بات کروں گی کیونکہ اس میں بھی تفصیلی بات آ جائے گی, یہاں تک ابھی کافی ہے. تو ایک حدیث بھی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس کو یاد رہے کہ آخرت کا دن آنا ہے. اللہم صلی علی محمد.
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بیچ میں آڈیو اٹک گئی تھی تو نیکسٹ میں آئیے درود شریف. جزاک اللہ خیر. آگے ہم انشاءاللہ 10ویں آیت سے کنٹینیو کریں گے اینڈ تک کی. ٹھیک ہے. سورہ انفطار بہت امپورٹنٹ سورہ ہے, لازمی سنیے گا, اپنے اندر انالائز کیجیے گا کہ کہاں ہم مصروف ہیں. جزاک اللہ خیر.